میں نے آپ کے سامنے یہ آیت تلاوت فرمائی ہے سورۃ الدخان، اس کی آیت نمبر 3 ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ یہ پارہ نمبر 25 ہے، سورت کا نام سورۃ الدخان ہے، اس کی آیت نمبر 3 ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انا انزلناہ، بے شک ہم نے اس کو اتارا، یعنی کہ قرآن پاک کو، فی لیلۃ مبارکہ، لیلہ مبارکہ کے اندر، یعنی کہ ایسی رات کے اندر جو بابرکت رات ہے، برکتوں والی رات ہے، اس کے اندر ہم نے اس قرآن کو اتارا۔ اسی آیت کے تحت ایک اکرمہ نامی شخص گزرا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام تھا، مشہور تھا مولا ابن عباس کے نام سے، وہ اکرمہ نام تھا، مولا ابن عباس کے نام سے مشہور تھا، مولا غلام کو کہتے تھے اس وقت، اس وجہ سے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا چونکہ غلام تھا، اسی وجہ سے ان کے نام سے مشہور ہو گیا کہ مولا ابن عباس۔ اکرمہ دو تھے، ایک ابو جہل کا بیٹا جو ایمان لے آیا، پھر اس نے شہادت کی زندگی حاصل کی، دوسرا اکرمہ یہ تھا، سمجھ آ رہی ہے؟ اس نے اس آیت کے تحت یہ تفسیر کی، اکرمہ نے، جو کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا غلام تھا، یہ فرماتا ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ نصف شعبان کے متعلق ہے، 15ویں شعبان کی جو رات ہے نا، یہ اس کے متعلق ہے، اور اسی رات کو قرآن نازل ہوا۔ یہاں پر لیلہ مبارکہ سے مراد بھی یہی رات ہے، اور اسی رات کو قرآن نازل ہوا، اور کہتے ہیں کہ اسی رات کے اندر فیصلے ہوتے ہیں پورے سال کے، مطلب روزی کے، موت و حیات کے، کس نے پیدا ہونا ہے، کس نے مرنا ہے، اور بادشاہوں کے جتنی بھی یہ مطلب قدرت کے نظام ہے، وہ سارے اسی رات فیصلے ہو جاتے ہیں۔ یہ اس کا قول ہے اکرمہ کا، سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں پر دوسری بات میں آپ کو واضح کر دوں کہ اسی اکرمہ کے بارے میں جو جرح و تعدیل کے ائمہ حضرات ہیں، جنہوں نے اسماء الرجال کے اوپر کتابیں لکھی ہیں، جنہوں نے راویوں کے بارے میں لکھا کہ یہ راوی کیسا ہے، یہ راوی کیسا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ اکرمہ ایسا تھا کہ یہ بیٹھ جاتا تھا، پھر جب آتا، یا پھر یہاں سے بیٹھ جاتا، حضرت عبداللہ ابن عباس کی طرف سے بیٹھ جاتا، تو یہ اپنی طرف سے باتیں بنا کر کے لوگوں کو بتلاتا تھا، اور پھر کسی نہ کسی صحابی کے ذمہ کر دیتا تھا۔ اس کو حضرت عبداللہ ابن عباس نے آخر کے اندر باندھ کے رکھا ہوا تھا، اس کو حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس کی حرکت کی وجہ سے کیا کر رکھا تھا، باندھ رکھا تھا، اسی نے یہ روایت نقل کی۔ اسی کے متعلق یہاں پر پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ اکرمہ کی جو بات ہے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اکرمہ کی جو بات ہے یہ قرآن کے نصوص کے خلاف ہے۔ قرآن کے اندر دوسرے مقام کے اوپر اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کو ہم نے کس مہینے کے اندر نازل فرمایا؟ رمضان کے اندر۔ شہر رمضان، اصل میں یہاں پر رمضان کے مہینے کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ مہینہ رمضان کا الذی، ایسا مہینہ انزل فیہ القرآن جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا۔ تو یہ بات معلوم ہوگی کہ قرآن کا نازل ہونا کس مہینے کے اندر ہے؟ رمضان۔ باقی پھر اس بات کا تعین ضروری تھا کہ آیا رات کو نازل ہوا یا دن کو نازل ہوا، تو اس آیت نے آ کر کے سورۃ الدخان کی آیت نمبر 3 نے آ کر کے اس بات کی وضاحت کر دی کہ قرآن پاک نازل ہوا رات کو، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، رات کے اندر یہ نازل۔ اب دن والی بات ختم، اب اس بات کے اندر تعین ضروری تھا کہ یہ رات کون سی ہے برکت والی، تو اس کو جا کر کے دوسرے مقام کے اوپر سورۃ القدر کے اندر اللہ پاک نے وضاحت سے بیان کر دیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، فی لیلۃ القدر۔ تو اس لیلہ مبارکہ سے کیا معلوم ہوا کہ اس لیلہ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے، لیلۃ القدر ہے۔ اب دو باتیں معلوم ہو گئیں کہ قرآن کا نازل ہونا کس مہینے کے اندر ہے؟ رمضان کے اندر۔ رمضان کے علاوہ کوئی ایسا مہینہ نہیں ہے جس کے اندر قرآن پاک نازل ہو، چاہے شعبان ہو، شوال ہو، ذوالقعدہ ہو، ذی الحجہ، محرم، اور جو بھی مہینے کسی کے اندر قرآن پاک نازل نہیں ہوا۔ قرآن نازل ہوا آسمان دنیا تک، جو لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک جو نازل ہوا تھا، یہ کس مہینے کے اندر؟ ہاں، اور کس رات کے اندر؟ لیلۃ القدر۔ اور یقین جانیے کہ لیلۃ القدر کے بارے میں ہر انسان جانتا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کہ وہ کس مہینے کے اندر آتی ہے؟ رمضان کے مہینے کے اندر آتی ہے۔ یہاں پر اس بات کی تعین ہوگی کہ اس رات سے، یہاں پر اللہ نے جو فرمایا کہ ہم نے اتارا اپنے قرآن کو لیلۃ مبارکہ بابرکت رات کے اندر، اس رات سے 15 شعبان کی رات لینا
ٹھیک نہیں ہے، قرآن کے نصوص کے کیا ہے خلاف ہے۔ اس بات سے حضرت اکرمہ جو کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا غلام تھا، اس کے اس قول کی تردید ہوگی، چونکہ یہ قرآن کے نصوص کے صریح کیا آ رہی ہے خلاف آ رہی ہے، سمجھ آ رہی ہے۔ اسی بات کی تائید مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ مفتی تقی عثمانی مقدس اللہ العالیہ کے والد تھے، مفتی اعظم ہند، انہوں نے بھی یہی بات کی۔ یہ فرماتے ہیں کہ اکرمہ وغیرہ سے رحمۃ اللہ تعالی علیہ منقول ہے کہ انہوں نے اس آیت میں، یہ اسی آیت کے تحت سورۃ الدخان کی آیت نمبر 3 کے تحت حضرت مفتی شفیع صاحب اسی بات کی یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اکرمہ وغیرہ سے منقول ہے کہ انہوں نے اس آیت میں لیلہ مبارکہ سے مراد شب برات یعنی کہ نصف شعبان کی رات قرار دی ہے، مگر اس رات میں نزول قرآن دوسری تمام نصوص قرآن اور روایات حدیث کے خلاف ہے۔ پھر انہوں نے وہ نصوص ذکر کی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ پھر آگے چل کے فرماتے ہیں کہ شب برات کی متعلق جتنی بھی روایات ہیں، حدیث سے منقول ہے شب برات کی فضیلت وغیرہ یا جو بھی چیز ہیں، وہ ساری حدیثیں کیا ہیں ضعیف ہیں، وہ ساری حدیثیں ضعیف ہیں۔ حدیثیں بھی آ رہی ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے دکھلاتا ہوں۔ یہ ہو گئے مفتی محمد شفیع صاحب۔ دوسرے یہاں پر بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، ابن العربی مالکی، ان کی تفسیر ہے تفسیر احکام القرآن، میرے پاس موجود ہے، بیروت کا چھاپا میرے پاس موجود ہے، وہ بھی میں لے کے آنا بھول گیا۔ اس کی جلد نمبر 4 کے اندر انہوں نے یہاں پر یہ لکھا، اسی آیت کے تحت انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے یہ قول کیا ہے کہ اس آیت سے مراد نصف شعبان کی رات ہے، 15ویں شعبان کی رات ہے، وہ ہوا باطل، یہ قول ان کا باطل ہے، یہ قول ان کا کیا ہے باطل۔ پھر انہوں نے بھی آگے یہی بات کی اکرمہ والی، اور آگے یہی سارا کو تفصیل سے انہوں نے بیان کیا کہ یہ اس لیے باطل ہے کہ یہ قرآن کی نصوص کے کیا ہے خلاف ہے۔ اس کے بعد آخر کے اندر ابن العربی مالکی نے اپنی تفسیر احکام القرآن کے اندر ذکر کیا کہ جتنی بھی روایات ہیں اس قسم کی جو 15ویں شعبان کی رات کی فضیلت کو بیان کر رہی ہیں، 15ویں شعبان کی رات یا دن کے اعمال کو بیان کرتی ہیں، وہ ساری ضعیف ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک ایسی روایت نہیں ہے یؤول علیہ جس کے اوپر اعتماد کیا جائے، ولا یلتفت الیہ، اس لیے ان روایتوں کی طرف متوجہ بھی نہ ہونا، ان روایتوں کی طرف توجہ بھی نہ کرنا۔ یہ احکام القرآن ابن العربی مالکی کا حوالہ ہے۔ یہاں پر یہ میرے سامنے تفسیر ابن کثیر ہے، انہوں نے بھی یہی لکھا، یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے اسی آیت کے تحت سورۃ الدخان کی آیت نمبر 3 کے تحت، یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ لیلہ مبارکہ جس میں قرآن شریف نازل ہوا وہ شعبان کی 15ویں کی رات ہے، لیکن یہ قول سراسر تکلف والا ہے۔ سراسر کیا ہے؟ تکلف والا۔ تکلف کہتے ہیں مطلب یہ قول گھونپا گیا ہے، گھسایا گیا، مطلب یہ قول ہے کوئی نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تکلف والا ہے۔ اس لیے کہ آگے پھر وضاحت کر رہے ہیں کہ یہ قول تکلف والا کیوں ہے، اس لیے کہ نص قرآن میں قرآن کا رمضان میں نازل ہونا ثابت ہے، نہ کہ شعبان میں۔ قرآن کا کس مہینے میں نازل ہونا ثابت ہے؟ رمضان کے اندر، نہ کہ شعبان میں۔ اور جس حدیث میں مروی ہے کہ شعبان میں اگلے شعبان تک، یہ ہوئی اکرمہ والی روایت کی بات کر رہے، جس حدیث میں مروی ہے کہ شعبان میں اگلے شعبان تک کے تمام کام مقرر کر دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ نکاح کا، اولاد کا، میت کا زندہ ہونا وغیرہ، یہ ساری چیزیں، وہ کہتے ہیں یہ روایت ہے ہی مرسل۔ یہ روایت کیا ہے؟ مرسل ہے، مطلب قابل قبول نہیں ہے، اور ایسی حدیثوں سے نص قرآنی کا معارضہ پیش نہیں کیا جا سکتا، ایسی حدیثیں قرآن کے مقابل نہیں آ سکتی۔ یہ تھی تفسیر ابن کثیر۔ اس کے بعد جو وہ روایتیں پیش کرتی ہیں ان کا تھوڑا سا موازنہ دیکھ لیں۔ یہ میرے سامنے ابن ماجہ سیاستہ میں سے ایک کتاب ہے احادیث شریف کی، اس کے اندر 2 روایتیں آئیں نصف شعبان کے متعلق، 15ویں کی رات کے متعلق۔ ایک روایت ہے حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسری روایت ہے امی عائشہ صدیقہ عفیفہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ پہلی روایت جو ہے حضرت علی ابن ابی طالب سے، وہ دیکھیں، اس کے اندر فرماتے ہیں حضرت علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ قال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، کہ شعبان کی جو 15ویں کی رات ہوتی ہے، درمیان کی رات ہوتی ہے،
उस वक्त फ़क़ूमू लैलहा, पूरी रात तुम क़याम किया करो, वसूमू नहारहा, और दिन के अंदर रोज़े रखा करो। फ़इन्नल्लाह यंज़िलु फ़ीहा लिग़ुरूबि शम्सि इला समाई दुनिया, इसलिए कि रब्बे ज़ुल जलाल सूरज के गुरूब होने के वक़्त से लेकर के सुबह तक दुनिया के आसमान के ऊपर आ जाते हैं। फ़यक़ूलु, फरमाते, अला मन, है कोई ऐसा बंदा, मुस्तग़फ़िरुन ली, जो मुझसे बख्शिश तलब करे, फ़अग़फ़र लहू, पस मैं उसे बख्श दूँ। अला मुस्तरज़िकुन, जो है कोई बंदा जो मुझसे रिज़्क़ तलब करे, फ़अरज़क़हू, पर मैं उसे रिज़्क़ दे दूँ। है कोई बंदा जो किसी आज़माइश के अंदर मुब्तला हो और मुझसे वो मांगे, फ़आफ़ियहू, मैं उसे मतलब निजात दे दूँ उस आज़माइश से। अल्लाह कदा कदा, इसी तरह और भी बहुत सारी बातें। यहाँ पर ये रिवायत है हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। इसका एक रावी है इब्न अबी सुबरा, इब्न अबी सुबरा। ये रावी ज़ईफ़ है, मतलब खुद रिवायतें बना करके पेश करता था। इसके मुतल्लिक़ इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि यज़उल हदीसा, ये हदीसें घड़ता था। और इमाम अहमद बिन हम्बल ने भी यही फरमाया, यज़उल हदीसा व यकज़िबु फ़ीहा, कि ये हदीसें घड़ता भी था और झूठ भी बोलता था हदीस के मामले में। और इसी तरह इमाम बुखारी ने इसको ज़ईफ़ भी फरमाया और साथ साथ ये भी फरमाया कि मुनकरुल हदीस, ये मुनकर रिवायतें बयान करता था। ये सारा तज़किरा जो है ज़ख़ीरतुल हुफ़्फ़ाज़, तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़, इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाहि अलैहि ताला की किताब है, बहुत बड़ी किताब है, बैरूत का छापा है, उसके अंदर ये सारा तज़किरा मौजूद है। मैं आपको बतौर शायद के ये हवाला दिखा देता हूँ। ये मुआरिफ़ुल हदीस है मौलाना मंजूर अहमद नुमानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की। ये भी यही फरमाते हैं कि ये जो रिवायत है हज़रत अली इब्न अबी तालिब वाली, ये इस रावी की वजह से ज़ईफ़ है। ये इसका हिस्सा 4 है मुआरिफ़ुल हदीस का, सफ़ा नंबर 368। इसके अंदर फरमाते हैं, अन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा कानत लैलतुन निस्फ़ि मिन शअबान, वही रिवायत है। नीचे तबसरा करते हुए फरमाते हैं कि इस हदीस की बिना पर, तवज्जो करना, इस हदीस की बिना पर अक्सर बिलाद इस्लामिया के दीनदार हलकों में 15वीं शबान के नफली रोज़े का रिवाज है, 15वीं शबान के नफली रोज़े का रिवाज है। लेकिन मुहद्दिसीन का इस पर इत्तेफाक है कि मुहद्दिसीन मतलब सियासत्ता, सारे और भी जितने मुहद्दिसीन गुजरे हैं, हदीस की किताबें जिन्होंने लिखी हैं, जिन्होंने हदीसें पढ़ाई हैं, वो फरमाते हैं, उनका इस बात के ऊपर इत्तेफाक है कि ये हदीस सनद के लिहाज से निहायत ज़ईफ़ किस्म की है। ये हदीस सनद के लिहाज से निहायत ज़ईफ़ किस्म, यानी कि ज़ईफ़ है, कमज़ोर है। इसके एक रावी अबू बकर बिन अब्दुल्ला, वही इब्न अबी सुबरा जो है, उनका नाम अबू बकर बिन अब्दुल्ला है। उनके मुताल्लिक़ आइम्मा जरह व तादील, जिन्होंने रावियों के बारे में बतलाया कि ये रावी कैसा है कैसा नहीं, वो सारे कहते हैं कि वो हदीसें वज़ा किया करता था, ख़ुद बना करके पेश करता था, ख़ुद क्या करता था, घड़ा करता था हदीसें। ये सब मुहद्दिसीन का इस बात के ऊपर इत्तिफाक है कि ये रावी इब्न अबी सुबरा जो है, ये हदीसें वज़ा किया करता था। इमाम बुखारी ने भी कहा कि यादुल हदीस, इमाम अहमद बिन हम्बल ने भी कहा कि यादुल हदीस, ये और भी बहुत सारे मुहद्दिसीन ने फरमाया इसके बारे में कि ये हदीसें अपनी तरफ से बना करके क्या करता था, पेश करता था। इस वजह से ऐसी रिवायत जो इतनी कमज़ोर हो, उसको दलील के अंदर पेश करना और फिर इसकी बुनियाद के ऊपर एक इस्लाम के अंदर, दीन मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर एक मजहबी त्यौहार की बुनियाद रखना, ये सरासर नाइंसाफ़ी और गलत है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अपना अमल भी साबित नहीं है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जितने भी साल हैं आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के नबूवत के बाद लेकर के वफ़ात तक, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अपना अमल साबित नहीं है कि किसी भी शबान के महीने के अंदर 15वीं की रात को कोई अमल किया हो या 15वीं के दिन को रोज़ा रखा हो। समझ आ रही है? इसी तरह किसी सहाबी से भी ये अमल साबित नहीं है। हमारे लिए वो अमल काबिल कबूल है, वो अमल हुज्जत है जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद किया, करने का हुक्म दिया और फिर सहाबा ने किया हो, वो अमल हमारे लिए क्या है, हुज्जत है। रिवायत भी सही हो, ज़ईफ़ रिवायतों से ये बात नहीं चलती। दूसरी रिवायत जो है वो है हज़रत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से, वो यहाँ से पेश करते हैं इब्न माजा से। फरमाते हैं अम्मी आयशा ने फरमाया कि एक दिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे पास है, मतलब रात जो थी वो मेरी बारी की रात थी, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए मेरे पास, फिर मैंने थोड़ी देर बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गुम पाया, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुझसे चले गए,
پھر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش کرنے کے لیے گئی. فرماتے ہیں فقدت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو گم پایا ذات لیلۃ، ایک رات. فخرجت اطلبه، میں نکلی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش کرنے کے لیے. فاذا هو بالبقیع، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع کے اندر تھے. رافع رأسه الى السماء، اپنا سر اٹھائے ہوئے تھے آسمان کی طرف. اور اس وقت، یہ لمبی روایت ہے، میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا یا رسول اللہ اس وقت آپ یہاں کیسے؟ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا ان اللہ تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا، اللہ رب العزت شعبان کی 15ویں رات کو دنیا والے آسمان کے اوپر آتے ہیں. فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم قلب، اللہ رب العزت دنیا کے آسمان کے اوپر آتی ہیں، پھر انسانوں کی بخشش کرتے ہیں قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد جتنی ان کی بکریاں ہیں اور ان بکریوں کے اوپر جتنے بال ہیں اتنی تعداد جتنا اللہ رب العزت بخشش کرتے ہیں. میں یہاں پر بخشش مانگ رہا ہوں. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امی عائشہ الصدیقہ کو فرمایا. لیکن یہ روایت بھی کیا ہے؟ ضعیف ہے، یہ روایت ٹھیک نہیں ہے. اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ضعیف فرمایا. یہ میرے سامنے ترمذی شریف ہے، یہ تو ابن ماجہ کی روایت ہے، یہی روایت ترمذی شریف کے اندر موجود ہے. ترمذی جلد اول صفحہ نمبر 275، اس کے اندر یہی روایت ہے. امی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، بالکل وہی راوی ہیں سارے. اس کے اندر یہ روایت نقل کر کے امام ترمذی، یہ امام بخاری کے شاگرد تھے. امام نسائی جو تھے یہ بھی امام بخاری کے شاگرد تھے. امام ترمذی آگے یہ روایت نقل کر کے تبصرہ کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ سمیعت محمدن، میں نے سنا، امام ترمذی فرماتے ہیں میں نے سنا محمدن یعنی کہ اپنے استاد محمد البخاری سے، محمد اسماعیل البخاری یہ ان کا نام ہے اصل میں امام بخاری کا. فرماتے ہیں میں نے اپنے استاد محمد سے سنا یقول، وہ فرماتے تھے یضعف ھذا الحدیث، یہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے. یضعف ھذا الحدیث، یہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے. آگے پھر وجہ بیان کی امام بخاری نے کہ یہ حدیث ضعیف کیوں ہے. فرماتے ہیں کہ یحییٰ بن ابی کثیر اس کا ایک راوی ہے اس روایت کا، دوسرا راوی ہے عروہ. سمجھیے یحییٰ بن ابی کثیر جو ہے یہ روایت بیان کر رہا ہے عروہ سے. امام بخاری فرماتے ہیں کہ یحییٰ بن ابی کثیر کا سماع عروہ سے ثابت ہی نہیں ہے. عروہ کے ساتھ یحییٰ بن ابی کثیر کی کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی، تو یہ اس سے روایت کیسے بیان کر سکتا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بات ساری ترمذی شریف کے اندر درج ہے کہ امام بخاری نے فرمایا کہ یحییٰ بن ابی کثیر کا سماع عروہ سے ثابت نہیں ہے. جب اس کے ساتھ ملاقات ہی نہیں ہوئی ہے یحییٰ بن ابی کثیر کی، تو پھر اس نے اس سے روایت کیسے بیان کی ہے؟ وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں نے بھی اس سے سنی ہے؟ جب اس کے ساتھ ملاقات ہی نہیں ہوئی ہے تو یہ اس سے کیسے سن سکتا ہے؟ اس وجہ سے یہ روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے. یہ کس نے فرمایا؟ امام بخاری نے. اور امام ترمذی نے امام بخاری کی یہ بات کیا کی؟ نقل کی. یہ دو روایتیں ہیں جو یہ پیش کرتے ہیں، یہ دونوں روایتیں کیا ہیں؟ ضعیف ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ امی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باری کے اندر عموماً اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع کے اندر تشریف لے جاتے تھے اور ان کے لیے بخشش کی دعا کیا کرتے تھے. یہ کوئی 15ویں شعبان یا شعبان کی کوئی خصوصیت نہیں ہے. خصوصیت تو تب ہوتی کہ صرف اللہ کے محبوب پیغمبر 15ویں شعبان کو جاتے جنت البقیع کے اندر، اس کے علاوہ کبھی نہ جاتے. اور ان کی بخشش کا تعلق بھی صرف 15ویں شعبان کے متعلق ہوتا ہے، اس کے بعد نہ ہوتا. لیکن اس طرح نہیں ہے. یہ مسلم شریف کی روایت ہے، اس کے اندر واضح ہے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر 15ویں شعبان کے علاوہ امی عائشہ الصدیقہ کی باری کے اندر ہر رات جو امی عائشہ الصدیقہ کی باری ہوتی تھی اللہ کے محبوب پیغمبر جنت البقیع کے اندر جایا